سمجھ میں نہیں قبلہ آگے لے کے چلتا ہوں آج ہم بے وقوف نہیں میں نے رات بھی عرض کیا تھا ہم بے وقوف نہیں ہیں ہم جو ان کے پیچھے لگے ہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد زندگی پر ہے ہم مردہ کو نہیں مانتے ہم ذکر کرتے ہیں تو زندہ کا ذکر کرتے ہیں روتے ہیں تو زندہ کے لیے نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کا یہی سبب ہے عزیزان محترم کو سورت نمل میں ارشاد ہوا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ اللہ نے کہا جب اسرافیل پہلی سور پھونکے گا تو جن کو عقل نہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے الا من شاء اللہ لیکن میری مشیت نہیں مرے گی میری مشیت باقی پہلی سور پھونکی جو بے عقل تھے سارے مر گئے لیکن اللہ نے کہا میری مشیت باقی سورۃ زمر میں ارشاد ہوا وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دوسری سور اسرافیل پھونکے گا تو سارے عقل والے بھی مر جائیں گے اسرافیل بھی مر جائے گا لیکن مشیت باقی ارے بھائی کوئی تو خدا کی مشیت ہے جو نہیں مرتی کوئی تو ہے ماننا پڑے گا کوئی خدا کی مشیت ہے اور خدا کی قسم اللہ نے کسی کے لیے نہیں کہا اگر کہا تو سورت دہر میں ان کو کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اے اہل بیت رسول تمہاری کوئی مشیت نہیں تم کچھ نہیں چاہتے وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں ابھی میں سمجھا نہ سکا چوتھی آیت پڑھنا چاہتا ہوں قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے سورۃ الرحمن میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کل من علیہا مؤنث ہے مؤنث کا ضمیر ہے جس کا مرجع ہے زمین اللہ نے کہا زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن بچے گا کون وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بچے گا کون کرم اللہ وجہ بچے گا کون کرم اللہ وجہ بچے گا کون کرم اللہ وجہ اللہ کا عزت والا چہرہ بچے گا اللہ کا عزت والا چہرہ بچے گا کرم اللہ وجہ بچے گا کرم اللہ وجہ بچے گا ارے میں کیوں کہوں کہ کرم اللہ وجہ کون ہے کل جمعے کا دن ہے جاؤ مسلمان خطبہ پڑھیں گے جب اور کے نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے جب علی کا نام لیں گے تو بے ساخت کرم اللہ وجہ کہیں گے آج پتا چلا کہ سارے مردہ ہیں علی زندہ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم ہم بے وقوف نہیں ہیں ہم زندہ کو ماننے والے ہیں یہی عزیزان محترم صحیح مسلم کے شارح نے لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں
کہ ہم جنت میں جائیں گے. کیسے جنت میں جائیں گے؟ شیعہ تو اس وقت جنت میں جائیں جب علی جائے، کیونکہ جہاں امام وہاں مرید، جہاں امام وہاں معموم، جہاں مقتدا وہاں مقتدی. تو اس نے ایک عجیب جملہ لکھا شرح مسلم کے شارح نے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر علی کو جہنم میں بھیج دے تو، یعنی اتنا متعصب کہ اللہ اگر علی کو جہنم میں بھیج دے تو شیعہ کیا کریں گے. اب نیچے لکھتا ہے، کہتا ہے میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گا. اب خود لکھتا ہے کہ میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. اب اس کا دلیل دیتا ہے کہ جب مومن 300 مائل دور جہنم سے آن کے کھڑا ہوگا، جب مومن 300 میل دور جہنم سے آن کے کھڑا ہوگا تو جہنم کی آواز آئے گی، جز جز یا مومن، جز جز یا مومن، فإن نورک اطفا ناری. اے مومن جلدی کر گزر جا، اے مومن جلدی کر گزر جا، تمہارے نور نے میرے آنکھ کو بجھا دیا ہے. اے مومن جلدی کر گزر جا، اے مومن جلدی کر گزر جا، تمہارے نور نے میرے آنکھ کو بجھا دیا ہے. صحیح مسلم کا شارح کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں. جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم میں نہیں رہتا، ارے جہاں علی امیر المومنین آئے گا. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہے پوری توجہ میری گفتگو پر؟ عزیزان محترم میں کیا کروں، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، گھبرا نہ جانا. پوری کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اسی لیے ایک باقی 2 تقاریر رہ گئی ہیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کہا جس بندے کو، جس عبد کو میں چاہتا ہوں اس کو وارث بناتا ہوں، وارث میں بناتا ہوں. زمین میری ہے. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ ٹائم لگ جائے تھوڑا سا تو گھبرانا نہیں. اللہ نے کہا زمین میری ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے، اپنے عبد میں سے جس کو میں چاہوں اس کو وارث بناتا ہوں. اب دنیا بتائے رسول سے زیادہ کوئی بڑا عبد ہے؟ پتا چلا کہ رسول تو وارث ہے زمین کا یا نہیں؟ گھبرا گئے شاید، ہے نا وارث. لیکن اللہ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. بس میں نے زبور میں طے کر دیا ہے، میں نے زبور میں طے کر دیا ہے. کیا طے کر دیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. میں نے یہ طے کیا ہے کہ رسول کے بعد، ذکر کے بعد، رسول کے بعد، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. میں نے بڑا جملہ کہا، شاید آپ کو سمجھا نہ سکا. پہلے رسول، رسول کے بعد صالح بندے، صالح بندے. ارے یہ کون ہے صالح بندے؟ تمہاری نظر میں نہیں آتا، کہتے روزانے ہو، لیکن سمجھ میں آئے تو مانو. پوری
ساری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. اور نماز میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرا سلام ہو صالح بندوں پر، میرا سلام ہو صالح بندوں پر. خدا نے قرآن میں کہا کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام نہ کرو، یعنی جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہو تو اسی پر سلام نہ کہو. اور خدا نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ کہیں فجر کی نماز ہے، کہیں ظہرین کی نماز ہے، کہیں مغربین کی نماز ہے، یعنی 24 گھنٹہ اس کائنات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اور ہر ایک کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی جن پر سلام تم بھیجتے ہو وہ ایسے تو پاک ہیں کہ 24 گھنٹہ ان کر بتانا کہ وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں. تو بتاؤ وہ کون ہے؟ معلومات جس طرح رسول بے عیب ہے، صالح بندے بھی ایسے ہونے چاہیے جس طرح رسول معصوم ہے. اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس آؤ.